مان لگے جدو منگل والا دن سی نا ڈی چوک تے میں ممتاز قادری دے مزار تے نواں جڑا بور کیتا بڑا میٹھا پانی ہے میں اتو ٹینکیاں بھریاں اور بوتلاں بہت ساریاں لئیاں تے میں گڈی بھر کے تے میں کہ چلو ڈی چوک مینوں خفیہ راستہ دا بھائی پتہ سی میں ساری زندگی اسلام آباد کام کیتا ہے تے میں خفیہ راستہ نہ میں کہ جا کے دھرنے دے لوگاں نوں پانی تے پہنچاواں کہنے لگے جب میں خفیہ راستے گیا تو میں نپ لیا انہوں نے گڈی میرے کو کھس لی پانی بھی کھس لیا کہنے لگے اس ویلے میں مایوس ہو گیا کہ انہوں دے ارادے نہیں تھی کہنے لگے میں گڈی اتھی چھوڑی سیدھا ممتاز قادری دی قبر پہ آیا رات دا ٹائم سی کہنے لگے میں آ کے رو پیا کہنے لگے 5 سال میں پہلی باری رویا میرا پتر پھانسی بھی لگیا میں رویا کوئی نہیں اس دن آ کے میں ممتاز قادری دی قبر تے رو پیا میں آخا پترا تینوں انج اگلے پھانسی دے دیتا تیرے چان والے ڈی چوک پھسی بیٹھے دس جے انہوں نے کچھ ہو گیا تو میں کدھر جاواں گا کہنے لگے جدو میں رویا نا جی ہوں ممتاز قادری دے والد صاحب جی بھی زندہ کہنے لگے ممتاز قادری دی قبر انور چ 2 تلواراں باہر آ گئی یہ خواب دی گل نہیں کہنے لگے میرے ویکھ دیا میری پوتی نے بھی یہ منظر بھائی ویکھیا تو بعد کہندی بابا جی وہ چاچا جان نے تلواریں باہر کیوں نکالی میں کہا بیٹا تو کوئی ہو رہی وہ ڈرامہ ویکھا انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھا وہ قبر کی تلواریں باہر نکلی کہنے لگے ممتاز قادری 2 تلواراں باہر کٹ کے آپس سے ٹکرا دیتیاں انہوں نے کہا ابا جی روو نہیں کل شام تک فیصلہ ہو جانا ہے بدھ شام فیصلہ ہو گیا اے ممتاز قادری دے والد تساں کی سمجھتے ہو ممتاز قادری ایویں چلا گیا کہنے لگے جدو مینوں انہیں دوسری گل کہنے لگے جدو انہیں مینوں لاش دیتی نا ایمبولینس رکھ کے اڈیالہ جیل تے جدو وڈے گیٹ دے قریب آئی تے میں رکوائی میں آکھا میں اپنے پتر دا چہرہ تو چوما توجہ جی اے بل احیاء ولکن لا تشعرون دا منظر ویکھو کہ شہید زندہ کیویں کہنے لگے میں پچھو جدو ڈگی کھولی نا ممتاز قادری نے منہ چومن واسطے تے جدو میں ایمبولینس سے داخل ہویا ممتاز قادری انج اٹھ کھڑا ہوا جب اٹھیا میں جفا پان واسطے تے پچھو پولیس والے آ گئے انہوں نے جھات جدو پانا چاہیے تو ممتاز قادری پھر لیٹ گیا انہوں نے کہا ابا جی تانوں وکھانا سی انہوں نے نہیں سی وکھانا اے 2 منظر ممتاز قادری کہندے اٹھ کے مینوں ملن لگا جفا پان لگا اے انہیں دسیا انہیں کہا میں اپنی خوشی نال گیا ممتاز قادری اپنی خوشی نال گیا روندے نہیں گیا بل قالوا اضغاث احلام بلکہ کہتے ہیں کہ پریشان خواب ہیں جو اس شخص کو آتے ہیں بل افتراہ بلکہ یہ تو جھوٹ گھڑ لیتا ہے یہ کتاب کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں یہ جھوٹ گھڑ کے لاتا ہے بل ہوا شاعر بلکہ یہ تو شاعر ہے اب دیکھیں خود بھی کسی بات پر متفق نہیں ہے کبھی کہتے ہیں یہ ہماری طرح کا انسان ہے کبھی کہتے ہیں اسے پریشان خوابی آتی ہے کبھی کہتے ہیں یہ گھڑ لیتا ہے کبھی کہتے ہیں شاعر ہے کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے کبھی کہتے ہیں مجنون ہے نعوذ باللہ من ذالک فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو وہ سارے معجزات ہمیں کر کے دکھائے نا جس طرح کے معجزات اگلے پیغمبروں کو دیے گئے یہ تھی اصل کانٹے کی بات جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ قرآن حکیم نے واضح ڈسیژن کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے اب اس طرح کے حصی معجزات نہیں دکھائے جائیں گے جس طرح اگلے پیغمبروں کو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا یعنی اس سے اژدہا بن جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس نبی کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے ہمیں جو یہ جب معجزے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اگلے انبیاء کے تو یہ بھی کر کے دکھائے نا مردہ زندہ اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد میں لوگوں نے جھوٹ کرنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر لیا ہے کوڑ مار دو خدا تا نہ ڈر جاؤ اللہ کو کوڑ مار دو اور یہ اگلے دن ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے جی میری جی ممتاز قادری صاحب کے وہ ویڈیو چڑی ہوئی ہے جی ممتاز قادری صاحب کے آپ روایت دیکھیں ممتاز قادری صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں یعنی کلّا غریب روایت کے جی وہ جب ہم گاڑی میں ہم دیکھا کہ ممتاز قادری صاحب پھانسی کے بعد جب ان کی میت رکھی ہوئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے ابا جی میں اس واسطے بیٹھا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے نعوذ باللہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میت سے ممتاز قادری صاحب اب یہ منظر ان کے اور ان کے ابو نے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس لیے بتایا ابا جی آپ کو بتا دوں کہ شہید مرنے کے بعد زندہ وہ تیرا ابا تو پہلے ہی مندہ ہے انہوں دسنے کا کی فائدہ ہے بھائی باہر نکل جی انہوں نے دس تے پورے پاکستان نو بریلوی کر لو کر کے ایڈا بڑا کوڑ مار دے پیو تو ممتاز قادری صاحب کو کہنا سی کہ حضرت صاحب 1 منٹ سے ذرا باہر آ جاؤ تو جنرل رئیس شریف بھی تواڈے قدمے گر پین گے اور نواز شریف صاحب بھی قدمے آ جان گے تواڈے کوڑ مارے جھوٹ کے وہ پاؤں نہیں ہوتا
جو کچھ بھی ہے بس اس طریقے سے وہ. اب یہاں دیکھیں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہ معجزے کیوں نہیں کر کے دکھاتا جس طرح کی بات کرتا ہے. تو میں نے 4 لیکچر دیے کو 8 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 131 ABCD کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کے لیے کوئی بھی حصی معجزہ نہیں دیا گیا. ویسے آپ کے حصی معجزات بہت ہیں لیکن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو وہ صرف ایک معجزہ ہے, یہ اللہ کی کتاب. کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. آپ کا معجزہ بھی حصی ہونے سے دعوت نہیں دی جا سکتی تھی قیامت تک کے انسانوں کو. آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو دکھا سکتا ہے مردہ زندہ کرنے کی؟ یا آج اگر کہیں سے آسائے موسوی مل بھی جائے, آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں, وہ آساس عام بن سکتا ہے دوبارہ؟ وہ معجزہ جو ہے موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا. لیکن الحمدللہ یہ کتاب, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ تھا, صحابہ کے پاس بھی معجزہ, قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے. الحمدللہ یہ ہے آپ کا معجزہ. اب ان کو کافروں کو پتہ لگ گیا تھا کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ معجزہ کوئی نہیں اس نبی کو دیا جانا جس طرح کا تم ڈیمانڈ کرتے ہو. جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں 9 معجزات جو ہیں سیکنڈ لاسٹ رکوع میں, اسی کے کانٹیکسٹ میں نے 8 گھنٹے کی گفتگو کی. اب ان کو پتہ چل گیا تھا معجزہ تو کوئی نہیں دیا جانا, تو کینسل اچھا کرے معجزہ. یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ روند مارنے والی بات. اچھا یہ اسی طرح کا روند میرے ساتھ بھی مارتے ہیں. اب میں نے کئی بار اناؤنسمنٹ کیا کہ میں نے بھائی کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا, میں علمی دلائل کے ساتھ بات واضح کروں گا, لکھ کے پمفلٹ دے دوں گا, بھائی جس میں جرت ہے وہ اس کا جواب دے دے. یعنی مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو, یہ سیم وہی چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ, معجزہ نہیں دکھانا بھائی, یہ طے ہے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اگلے انبیاء جیسے معجزے کیوں نہیں لا کر ہمیں دکھاتا. اب یہاں پہ لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں جو ہے وہ سارا جھوٹ مجھول کر دیا ہوا ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ, تو یہ وہ نشانیاں اور معجزات لے آئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب کیا دیا ہے؟ اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا آج دسو لسٹ بنا کے دو میں انہیں دکھانا تو معجزات. نہیں, ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا, کوئی بھی بستی ایمان لے کر نہ آئی جب ان کو منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا. ان سے پہلے جو بستیاں تھیں, قوم سمود کو جب اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ افہم یؤمنون, تو کیا اب یہ ایمان لے آئیں گے اگر ہم نے ان کو منہ مانگے معجزے دکھا دیے تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ منہ مانگا معجزہ نہ دیا جائے. ورنہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اگر اس وقت یہ معجزات دکھائے جاتے اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو وہ مشرکین عرب جو بعد میں مسلمانوں کے ہیرو بنے, یہ تو زیرو ہو کے ہی مر جاتے ہیں نا. خالد ابن ولید جو ہے وہ مسلمانوں کے پھر ہیرو تو نہ ہوتے, اس وقت معجزہ دکھا دیا جاتا اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو کفر کی زندگی میں مر جاتے ہیں.